اچھا، کبھی یہ خیال آیا ہے کہ روز پی جانے والی چائے کی یہ جو پیالی ہے، یہ ہماری صحت پر آخر کیا اثر ڈال رہی ہے؟ دیکھیں، چائے تو دنیا بھر میں پانی کے بعد سب سے زیادہ پیا جانے والا مشروب ہے، لیکن اس کی مقبولیت کے پیچھے نا کچھ ایسے پہلو بھی چھپے ہوئے ہیں جن پر بات کرنا بہت بہت ضروری ہے۔ تو چائے کے بارے میں دو بالکل الگ الگ باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ ایک طرف تو کہا جاتا ہے کہ یہ ایک صحت بخش دوا جیسی ہے جو بیماریوں سے بچاتی ہے، اور دوسری طرف کچھ لوگ اسے خاموش زہر مانتے ہیں جو آہستہ آہستہ جسم کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ تو بھئی سچ کیا ہے؟ تو بات دراصل یہ ہے کہ مسئلہ خود چائے میں نہیں ہے، مسئلہ ہے اس کی مقدار میں۔ جی ہاں، یہی وہ ایک پوائنٹ ہے جو چائے کو فائدہ مند یا نقصان دہ بنا دیتا ہے۔ اعتدال یعنی میانہ روی، بس یہی وہ سنہری اصول ہے جو اس کے فائدے اور نقصان کے بیچ کی لکیر ہے۔ تو آئیے آج ہم چائے کے اسی دوہرے کردار کو ذرا گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ دیکھیں گے کہ جسمانی اور ذہنی صحت پر اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں، یہ کیسے ایک پکی عادت بن جاتی ہے، اور اس سے جڑے خطرات کیا ہیں، اور ہاں، آخر میں اس کا حل بھی جانیں گے تاکہ چائے کو صحیح معنوں میں انجوائے کیا جا سکے۔ چلیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں جسمانی صحت کی۔ کبھی سوچا ہے کہ دن میں کئی کپ چائے پینے کی عادت ہمارے جسم پر کیا کیا اثرات ڈال سکتی ہے؟ آئیے اس کے جسمانی سائیڈ ایفیکٹس کو ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ اچھا، چائے میں ایک خاص قسم کا کیمیکل کمپاؤنڈ ہوتا ہے جسے کہتے ہیں ٹیننز۔ یہی وہ چیز ہے جو چائے کو اس کا وہ خاص کڑوا سا ذائقہ اور گہرا رنگ دیتی ہے۔ لیکن یہی ٹیننز چائے کے کچھ بڑے جسمانی نقصانات کی وجہ بھی بن سکتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم چائے پیتے ہیں تو اس میں موجود یہ ٹیننز ہمارے کھانے میں موجود آئرن کے ساتھ سمجھیں کہ چپک جاتے ہیں، اسے جکڑ لیتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ہمارا جسم، خاص طور پہ ہمارا ہاضمے کا نظام، اس ضروری منرل کو جذب نہیں کر پاتا، اور یہ مسئلہ پودوں سے ملنے والے آئرن جیسے دالوں اور سبزیوں میں جو ہوتا ہے اس کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے۔ نتیجہ خون کی کمی یعنی انیمیا اور جسمانی کمزوری۔ تو اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ سبزی خور ہیں یا جن میں پہلے سے ہی آئرن کی کمی ہے، ان کے لیے کھانے کے فوراً بعد یا کھانے کے ساتھ چائے پینا خاص طور پر نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ تو یہاں احتیاط بہت ضروری ہے۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ صبح خالی پیٹ چائے پی اور طبیعت خراب ہو گئی، متلی یا سینے میں جلن سی محسوس ہوئی؟ یہ چائے کے ہاضمے پر منفی اثرات کی ایک بہت عام علامت ہے۔ زیادہ چائے پینے سے تیزابیت، قبض اور یہاں تک کہ بھوک کا نہ لگنا، یہ سارے مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ اور دیکھیں، اگر ہاضمے سے جڑی ان چھوٹی چھوٹی علامات کو مسلسل نظر انداز کیا جائے نا، تو یہ آگے چل کر گیسٹرائٹس یا پیٹ کے السر جیسی کافی سنگین اور تکلیف دہ بیماریوں کی وجہ بن سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو ہو گئے جسمانی اثرات، لیکن چائے صرف ہمارے جسم پر ہی نہیں، ہمارے دماغ اور ہمارے موڈ پر بھی بہت گہرے اثرات ڈالتی ہے۔ تو اب ذرا دیکھتے ہیں کہ ہماری ذہنی صحت کو کیسے متاثر کر سکتی ہے۔ چائے کے ایک عام کپ میں آپ کو تقریباً 11 سے 61 ملی گرام تک کیفین مل سکتی ہے۔ ہاں، یہ کافی کے مقابلے میں تو کم ہے، لیکن پھر بھی اتنی ہے کہ یہ ہماری ذہنی حالت اور خاص طور پر ہماری نیند پر اثر ڈال سکے۔ کبھی ایسا محسوس ہوا ہے کہ زیادہ چائے پی لی اور پھر بے چینی ہونے لگی، گھبراہٹ سی ہو رہی ہے، یا رات کو بستر پر کروٹیں بدل رہے ہیں پر نیند نہیں آ رہی؟ یہ سب کیفین کے اثرات ہو سکتے ہیں۔ اور دیکھیں، ہر انسان کی کیفین برداشت کرنے کی صلاحیت مختلف ہوتی ہے۔ کچھ لوگ تو تھوڑی سی مقدار سے بھی متاثر ہو سکتے ہیں اور ان کی نیند کا پورا سائیکل خراب ہو سکتا ہے۔ چائے پینا ہم سب کے لیے ایک بڑا آرام دہ اور سکون دینے والا کام ہے، لیکن یہی عادت بہت جلد ایک ایسی زنجیر بن سکتی ہے جسے توڑنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ انحصار، یہ ڈپینڈنسی آخر پیدا کیسے ہوتی ہے۔ یہ ایک بہت خطرناک چکر ہے۔ شروع میں شاید ایک کپ چائے ہی دن بھر کی تھکن اتارنے کے لیے کافی ہوتا تھا، لیکن اب وہی تازگی اور سکون حاصل کرنے کے لیے 3 یا 4 کپ پینے پڑتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جسم عادی ہو جاتا ہے اور پھر اسی اثر کے لیے زیادہ مقدار مانگنے لگتا ہے۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ جس دن چائے نہیں پی اس دن شدید سر میں درد رہا ہو یا بنا کسی وجہ کے چڑچڑاپن محسوس ہو رہا ہو؟ اگر جواب ہاں ہے تو یہ ایک واضح نشانی ہو سکتی ہے کہ جسم اب کیفین کا عادی ہو چکا ہے اور اس کے بغیر اسے ٹھیک سے کام کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے۔ تو اب جب ہم نے چائے سے جڑے ان تمام مسائل کو سمجھ لیا ہے تو سوال یہ ہے کہ حل کیا ہے؟ تو آئیے اب حل کی طرف بڑھتے ہیں۔ اور ہاں،
مقصد چائے چھوڑنا بالکل نہیں ہے، بلکہ اس سے ایک صحت مند طریقے سے لطف اندوز ہونا ہے، بغیر کسی سائیڈ ایفیکٹ کے۔ صحت مند طریقے سے چائے پینے کے لیے کچھ بہت آسان اصول ہیں۔ پہلا، اپنی مقدار کو دن میں 2 سے 3 کپ تک ہی رکھیں۔ دوسرا، وقت کا خیال کریں، خالی پیٹ اور رات سونے سے ٹھیک پہلے چائے پینے سے بچیں۔ تیسرا، اسے بنانے کا طریقہ بھی اہم ہے۔ دودھ اور چینی کم سے کم استعمال کریں تاکہ فالتو کیلوریز سے بچا جا سکے۔ اور سب سے اہم بات، اپنے جسم کی سنیں۔ اگر بے چینی یا طبیعت میں خرابی محسوس ہو تو مقدار فوراً کم کر دیں۔ اور ہاں، کیفین کے بغیر والی ہربل چائے بھی ایک بہترین متبادل ہو سکتی ہے۔ یہ سارے مشورے بہت اہم ہیں، لیکن دن کے آخر میں صحت مند طریقے سے چائے پینے کے لیے سب سے اہم چیز ہے خود پر قابو۔ جی، سیلف کنٹرول۔ یہی وہ چابی ہے جو چائے کے فائدوں سے لطف اندوز ہونے اور اس کے نقصانات سے بچنے میں مدد دیتی ہے۔ ایک بہت پرانی اور سچی کہاوت ہے کہ کسی بھی چیز کی زیادتی بری ہوتی ہے۔ یہ سادہ سا اصول چائے پر بھی بالکل فٹ بیٹھتا ہے۔ اعتدال یا بیلنس، دراصل یہی ایک صحت مند اور متوازن زندگی کی اصل چابی ہے۔ تو آخر میں یہ سوال اپنے آپ سے پوچھنا بہت ضروری ہے، چائے پینے کی یہ جو عادت ہے، یہ مدد کرے گی یا نقصان پہنچا رہی ہے؟ اپنی اس عادت کا ایمانداری سے جائزہ لیں اور آج ہی